بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جو ہماری نماز پڑھتا ہے اور ہمارے قبلے کو قبلہ مانتا ہے، فلا یذبح حتی ینصرف، وہ اس وقت تک کہ ذبح نہ کرے جب تک کہ نماز سے پھرتا نہیں ہے، یعنی نماز سے پلٹنے تک قربانی کرنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نماز کا لفظ آ رہا ہے، تو نماز کے بعد قربانی کرے یا نماز کے بعد خطبہ بھی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کے دن جمعہ کی ترتیب نہیں ہوتی ہے کہ خطبہ اور نماز، بلکہ عید کے دن ترتیب کیا ہوتی ہے؟ نماز اور اس کے بعد عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہاں قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے یا خطبے کے بعد کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں کیا دلیل ہے؟ جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن یوم النحر آپ نے نماز پڑھی، خطبہ دیا اور ذبح کیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی عید کی نماز پڑھے، خطبہ اٹینڈ کرے، اس کے بعد میں ہی ذبح کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا اور مسلم میں بھی اسی کے قریب الفاظ میں روایت موجود ہے۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری دین کے سلسلے میں کتنی زیادہ موجود ہے، ہر چیز ہے۔ پھر آدمی کہے کہ قرآن حدیث میں سب ہے، کیا بتاؤ ہم کو؟ آپ بتائیے، اتنا سب کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے، آدمی کو چاہیے کہ واقعی وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے۔ تو یہ 34 سوالات ہوئے۔ سوال نمبر 35، جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی سلسلے میں جواب میں ہے، آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی دہرائے، یعنی اسی جانور کو نہیں، دوسرا جانور، کیونکہ وہ تو گیا، ابھی اس کی قربانی ہو گئی۔ فلیعد کا مطلب کیا ہے؟ وہ اپنی قربانی کا عمل دوسرے جانور پر دہرائے۔ تو آپ نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی وہ واپس سے قربانی کرے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ جندب ابن سفیان البجلی کہتے ہیں، صحابی ہیں، ضحینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضحیۃ ذات یوم، ہم نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی عید کے دن قربانی کی۔ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَایَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، تو دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی، عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ فَلَمَّا انصَرَفَ رَآهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پایا کہ کچھ لوگوں نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے۔ فقال من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانها اخرى، جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تھی وہ اس کے بدلے میں ایک دوسرا جانور قربان کرے۔ ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ، اور جس نے ہماری نماز پڑھنے تک قربانی نہیں کی تھی وہ اللہ کا نام لے اور قربانی کرے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کو امام البخاری نے اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک آدمی کا معاملہ نہیں ہے، جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کی تھی آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ واپس سے دوسرا جانور قربان کرے۔ ہاں، جس نے اب تک نہیں کیا تھا اب وہ کیا کرے؟ اللہ کا نام لے کر قربانی کرے۔ تو جو غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کو چاہیے کہ وہ واپس سے قربانی کرے۔ سوال نمبر 36، کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا صرف دن میں ہی کرنا چاہیے؟ کیا کوئی آدمی رات میں اگر قربانی کرے تو چلتا ہے یا صرف دن میں ہی کرے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یضحی لیلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے
کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب التلخیص الحبیر میں فرماتے ہیں کہ وفیہ سلیمان ابن سلمہ الخبائری وہو متروک، اس حدیث کی سند میں سلیمان ابن سلمہ الخبائری راوی ہے اور یہ راوی متروک ہے، محدثین نے اس سے حدیث لینا ہی چھوڑ دیا، اتنا برائی ہے۔ تو اس حدیث سے دلیل لینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں وَلَا يُكْرَهُ الذَّبْحُ فِي اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، رات میں قربانی کرنا مکروہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے برا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے منع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَالْكَرَاهَةُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ، کسی چیز کا برا ہونا یا اچھا ہونا، کسی چیز کو برا کہنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور یہاں دلیل موجود ہے نہیں ہے۔ اس کو احکام الاضحیہ والذکاء اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ یجوز، لیکن یہاں سوال یہ ہے ٹھیک ہے رات میں قربانی کر سکتے ہیں، افضل کیا ہے، دن میں یا رات میں ہے؟ افضل دونوں میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ یجوز ذبح الاضحیہ، کہ جائز ہے ذبح کرنا، قربانی کرنا، فی الوقت لیلا و نہارا، دن میں بھی اور رات میں بھی، کسی بھی وقت میں۔ والذبح فی النہار اولا، اور دن میں قربانی کرنا زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں ذبح کیا، آپ فارغ ہوئے اور آپ قربانی آپ نے کی ہے، آپ سے رات میں قربانی کرنا یعنی ثابت نہیں ہے۔ تو دن رات میں کہیں منع نہیں ہے، آدمی ان دنوں میں قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا کہ سارے ایام و تشریق ذبح کے دن ہیں، آپ نے منع نہیں کیا کہ دن میں کرو رات میں مت کرو، آپ نے ایسا نہیں کہا، تو اس میں کوئی منع ہی نہیں ہے، رات میں بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ عمل نبی کا کہاں ہے، دن میں ہے، تو افضل دن میں کرنا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ذبح کرنے کے طریقہ، جگہ وغیرہ سے متعلق کیا احکام ہیں۔ سوال نمبر 37، قربانی کہاں کرنا چاہیے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر مصلی میں کرتے تھے، مصلی عیدگاہ کو کہتے ہیں۔ ذبح کرنا کا مراد یہ ہے کہ گائے، بیل، بکری، بکرا، بھیڑ جو بھی ہوتے ہیں جانور، یہ ذبح کرنا اس کو کہتے ہیں۔ نحر کرنا کہتے ہیں اونٹ اور اونٹنی، تو اس کو نحر کہتے ہیں اور اس کو ذبح کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے ذبح کرنا ہو یا نحر کرنا ہو، آپ سب کا سب مصلی میں، عیدگاہ میں کرتے تھے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کیا دوسری جگہوں پر، گھر کے دروازے پر یا اپنی گلی کوچوں میں ذبح کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث اس سلسلے میں ہمارے لیے رہبری دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کل عرفہ موقف، عرفہ پورا کا پورا موقف ہے، وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، حاجیوں کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ وَكُلُّ مِنَا منحر، اور مینا پورا کا پورا قربانی کی جگہ ہے۔ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ موقف، مزدلفہ سب کا سب وقوف کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے، ٹھہر سکتے ہیں وہاں پر۔ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقَةٌ وَمَنْحَرٌ، اور مکہ کی ہر گلی راستہ بھی ہے، مکہ کا ہر فجاج راستے کو بھی کہتے ہیں، مکہ کا ہر راستہ آنے کے لیے راہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ منہر بھی ہے، قربانی کی جگہ بھی ہے۔ مکہ کے کسی بھی راستے پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، گلی کوچوں میں جہاں چاہے آپ قربانی۔ تو آپ نے اس میں کوئی قاعدہ رکھا نہیں کیا یہاں قربانی کرنا چاہیے، یہاں قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی اپنے عیدگاہ میں قربانی نہ کرتے ہوئے اپنے گھر پر اپنا جانور قربان کرے، کوئی منع نہیں ہے، افضل عیدگاہ میں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور سے کیا ہوتا ہے، مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے، اب وہاں جگہ بھی نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، تو اس میں مطلب آدمی کو اختیار ہے، اگر عیدگاہ میں چاہے تو وہاں کرے، چاہے تو اپنے گھر کے پاس کرے یا کہیں بھی کرے۔ اس کو یعنی امام ابو داؤد نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنا جانور کہیں کسی اور کو دے سکتا ہے کہ تم اس کو قربانی وہاں اس کی کرو، کسی اور علاقے میں اگر قربانی اس کے جانور کی ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس سلسلے میں آئے گا۔ 38، ذبح کی کیفیت کیا ہے، کیسے ذبح کرنا چاہیے اور اس کی کیا دعا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم
बिकबशैनी अमलहैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बकरों की कुर्बानी दी जो अमलह थे। अमलह सफ़ेद रंग था और काले धब्बे उस पर थे। फ़रअयतुहु वादिअन क़दमहु अला सिफ़ाहिहिमा युसम्मी व युकब्बिर, मैंने देखा कि आपने उनकी गर्दन पे, यहाँ जो है गर्दन और यहाँ जो मिलता है हिस्सा, उस पर आपने अपना कदम रखा और युसम्मी व युकब्बिर, आपने बिस्मिल्लाह कहा और तकबीर कही। फ़ज़बहहुमा बियदिही, आपने अपने हाथों से उसको ज़बह किया। इसको बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो मालूम हुआ कि जानवर को लिटाया जाए, बकरी को लिटाया जाए और उस पर आदमी उसकी गर्दन पर अपना पाँव रखे, कदम रखे, घुटना रखे, जैसा भी, और उसको जो है आदमी ज़बह करे। और उसमें तस्मिया और तकबीर दोनों होना चाहिए। तस्मिया बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तकबीर है। एक रिवायत में अल्फाज हैं मुस्लिम की हदीस में, व अख़ज़ल कब्शा, आपने बकरी को लिया, फ़अज़जअहु, उसको लिटाया, व ज़बहहु, और उसको ज़बह किया। मालूम हुआ बकरी को लिटाया जाएगा। वक़ाल बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आलि मुहम्मद व मिन उम्मति मुहम्मद, आपने कहा बिस्मिल्लाह, ए अल्लाह कबूल कर मुहम्मद की तरफ से, आल मुहम्मद की तरफ से और उम्मत मुहम्मद की तरफ से। हमारी कोई उम्मत है? आपकी है, तो हमारी तो कोई उम्मत नहीं है। तो हम अपने आल, अपने घर वालों की तरफ से और अपनी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, ए अल्लाह तक़ब्बल मिन ज़ैद व मिन आलि ज़ैद, ये जो भी नाम उसका हो, उमर और अम्र या जो भी हो। सुम्मा ज़हा बिही, फिर आपने उस जानवर को कुर्बान किया। इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। तो इससे मालूम हुआ कि आदमी अपना नाम लेके कह सकता है अल्लाह फ़ुलां की तरफ से कुर्बानी है और मेरे घर वालों की तरफ से है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत में तफसील से एक और दुआ भी आई है। कहते हैं, ज़बह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़ब्ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन कुर्बानी दी। कैसी, किसकी कुर्बानी दी? कबशैन अक़रनैन अमलहैन मूजअैन, 2 बकरों की कुर्बानी दी जो सींगों वाले थे और सफ़ेद और काले रंग के थे और खस्सी किए हुए थे। फ़लम्मा वज्जहहुमा, जब आपने उनको लिटा दिया और उनका चेहरा कर दिया। बाद उलमा ने कहा वज्जहहुमा से मुराद यहाँ पर है कि क़िबले की तरफ उनका चेहरा कर दिया बकरों का। तो आपने यूँ कहा, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्दा अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन, इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा मिनका व लक, ए अल्लाह तेरी तरफ से है और तेरे ही लिए है। व अम मुहम्मदिन व उम्मतिही, मुहम्मद की तरफ से और मुहम्मद की उम्मत की तरफ से। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, वाव के साथ, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। सुम्मा ज़बह, फिर आपने कुर्बानी दी। तो ये अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत है और ये हसन दर्जे की रिवायत है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अज़्ज़बीहतु अल-उद्हियतु व गैरुहा, जानवर जिसको ज़बह किया जाता है, चाहे वो ईद उल अज़हा का जानवर हो या आम दिनों की कुर्बानी हो, तुज़अ अला शिक़्क़िहल अयसर, उसको बाएं पहलू पर लिटाना चाहिए। यानी जानवर को लिटाया जाए किस पर? उसकी लेफ़्ट करवट पर, बाईं करवट पर। व यदअ ज़ाबिहु रिजलहुल यमीन अला उनुक़िहा, और ज़बह करने वाला अपना सीधा पाँव, दायां पाँव उसकी गर्दन पर रखे। कमा सबत फ़ी सहीह, जैसा कि सही हदीस में ये आया है। आप जानवर को बाईं करवट पर लिटाएं, आप उसके पीछे हो जाएं और उसकी गर्दन पर आप अपना कदम रखें या पाँव रखें और उसका मुंह आपकी लेफ़्ट हैंड में आएगा, इस तरह से पकड़ें। उसकी गर्दन, गला उधर है, गर्दन इधर है, और आप यानी जो है उसको पकड़ के इस तरह से आप ज़बह, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता करूँ क्या मैं इसका। तो इस तरह से अगर आदमी करेगा तो आसानी से उसको ज़बह कर सकता है। लेकिन अगर आप उसके पाँव के पास हो जाएं तो पहले तो पाँव के लिए तैयार हो जाएं, वो पाँव मारेगा, आप करेंगे क्या उसका। दूसरा है कि आप ज़बह कैसे करेंगे, आप उसका कदम कहाँ रखेंगे, आप
لیفٹ ہینڈ سے کدھر سے پکڑیں گے, کدھر سے ذبح کریں گے. ایک دم سمپل طریقہ ہے کہ آپ اس کو لٹا دیں, اس کے پیچھے پیٹھ کے پاس ہو جائیں, اور اس کا بدن ادھر, دم ادھر, اور آپ اس پہ سیدھا قدم رکھیں. ادھر صرف اس کی گردن ہے, اس کا منہ ہے یہاں پر, آپ کے لیفٹ ہینڈ میں صرف منہ بچ گیا. اب آپ اس کو پکڑ کے اس طرح سے اس کو ذبح کریں گے. سمپل اور آسان ہے, اور آپ اس کی ٹانگوں سے بھی محفوظ ہیں. اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے. 39, اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اونٹ کو لٹانا آپ کے کیا کسی کی بھی بس کی بات نہیں, اونٹ کو لٹانا بہت مشکل چیز ہے. عبد الرحمن ابن ثابت کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ, کانوا ینحرون البدنۃ معقولۃ الیسری قائمۃ علی ما بقی من قوائمها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اونٹ کو جب ذبح یعنی نحر کرتے تھے, قربانی دیتے تھے, تو اس کا بایاں پاؤں باندھ دیتے تھے, اور قائمتاً علی بقی من قوائمها, اور باقی 3 ٹانگیں اس کے اوپر وہ جانور کھڑا رہتا تھا, لیکن بایاں پاؤں اس کا کیا کر دیا جاتا تھا, باندھ دیا جاتا تھا, اور پھر اس کو قربانی اس کی دی جاتی تھی. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اونٹ کو کھڑا ہوتا ہے, اسی حال میں اس کو کیا کرتے ہیں, برچھی مارتے ہیں کھڑی حالت میں اس کی, اور اس سے خون بہتا ہے, اور پھر وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو آپ بٹھانے کے لیے بیٹھ جاؤ بولیں گے, وہ بیٹھنے والا نہیں ہے. تو اس کو کھڑے ہی پاؤں, اس کا بایاں پاؤں باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے اس کو, اور اس طرح سے کھڑے ہو کر ایک دم دھاردار جو ہے چھری ہوتی ہے, برچھی ہوتی ہے, اس سے اس کی گردن میں اس طرح سے مار کے گلے میں سوراخ کیا جاتا ہے, اور اس سے خون اس کا پورا بہہ جاتا ہے. گائے کو کیا کریں گے, اس کو نہر کریں گے کھڑے ہو کر ذبح یا لٹا کر. تو اللہ تعالیٰ نے گائے یا بیل جو بھی ہے, کہیں گائے جو ہے ذبح کرنا قانوناً منع ہے, اس لیے میں بیل بھی بول رہا ہوں. ہاں, عرب میں کوئی آدمی وہاں پہ قانوناً کوئی منع نہیں, تو ان کا قانون ہے, وہاں پہ جیسا بھی کریں. یہاں ہم کسی کو کچھ بولیں گے نہیں, وہ قانون دیکھ کے اپنے حساب سے جو کرنا ہے کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ, اللہ تم کو حکم دیتا ہے, أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, کہ تم بقرہ گائے کو ذبح کرو. تو معلوم ہوا کہ نحر کرنے کا طریقہ گائے کے لیے ہے نہیں ہے, بیل کے لیے ہے نہیں ہے, اس کے لیے کیا ہے, ذبح کرنے کا طریقہ ہے, اس کو لٹا کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں ہے. 41, ذبح کرنے کی چھری کیسی ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگ عین وقت پہ بولتے چھری کا لاؤ, اس کو ذبح کرنا اس کو جو ہے دھار کرنا پڑتا ہے. چھری اچھی طرح سے پہلے ہی سے دھار کی بھی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی برا آدمی ہے جو بغیر دھار کی ہوئی چھری سے ہی ذبح کرتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ پہلے سے چھری کو اچھی طرح سے ذبح کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, جب تم ذبح کرو اچھے طریقے سے, اچھے سلیقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ, اور اپنے ذبیحہ کو جس کو تم ذبح کر رہے ہو اس کو راحت پہنچاؤ. تم کو چاہیے کہ تم اپنی چھری کو اچھی طرح سے دھار کر لو اور اپنے جانور کو راحت پہنچاؤ. اور کر رہا ہے آدمی اور کٹ رہا ہی نہیں ہے, ویسے بھی آدمی گھبرایا ہوا ہوتا ہے, بہت سارے نئے لوگ ہوتے ہیں تو کیسے کٹ کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے, اور اس میں اور دھار والی بھی نہ ہو چھری تو اور پریشان ہو جاتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ چھری اچھی طرح سے دھار کی بھی لے, اس میں جانور کو راحت پہنچتی ہے, جلدی سے ذبح ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں تمہارے جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے, اچھا کام نہیں ہے جو تم کرتے ہو, جانوروں کی جان لیتے ہو. تو آپ یہ بات یاد رکھو کہ جب اس کی رگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو اس کی جو برین سے جڑی ہوئی رگ ہوتی ہے وہ بھی کٹ جاتی ہے, اور اس میں جو تکلیف کا معاملہ ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. ڈاکٹرز وغیرہ یہ کہتے ہیں, اب وہ ان سے چیک کیجئے آپ کیا بولتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدمی پر سے گزر ہوا. واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ, وہ اپنا قدم بکری کے منہ پہ رکھے ہوئے تھا. وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا, اور پاؤں رکھا ہے بکری کے منہ پہ, گردن پہ, اور اسی کے سامنے چھری دھار کر رہا ہے بکری کے سامنے, اور بکری دیکھ رہی ہے اس کو چھری دھار کر رہا ہے.
ابھی میرا نمبر ہے، وہ بھی سوچ رہی ہے. فقال، آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا قبل هذا، اس سے پہلے کیوں نہیں کیا یہ؟ یعنی یہ تو ایک دم لاسٹ مومنٹ پہ اس کو لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اب اس کو بتا رہا، دیکھ اب چوری کیسی میں ذبح کر رہا، اب تیرا نمبر لگاتا میں. افلا قبل هذا، اس سے پہلے کیوں نہیں، اس وقت سے پہلے کیوں نہیں. تريد ان تميتها موتتين، کیا تو اس بکری کو 2 بار مارنا چاہتا ہے؟ کیا اس کو تو 2 موت دینا چاہتا ہے؟ یعنی اس کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ لٹا کے رکھا ہے اس کے سامنے، چوری دھار کر رہا ہے، پہلے سے دھار کر لے اور فوراً لٹا دے اور ذبح کر دے. تو یہ کیا ہے؟ جانور کو راحت پہنچانا ہے. امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. 42، ذبح میں کتنی رگیں کاٹنا چاہیے؟ کم سے کم 3 رگیں کٹنا چاہیے ایک حدیث کے اعتبار سے، اور بخاری کی حدیث کے اعتبار سے یہ ہے کہ بدن سے پورا خون اگر جانور کا نکل جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. مقصود اس سے جسم سے پورے خون کا نکال دینا ہے. مان انہر الدم، اس طرح سے بخاری کے الفاظ ہیں کہ جس چیز سے جسم کا پورا خون نکل جائے، بہہ جائے، تو یہ اس کے لیے ذبح کرنے میں کافی ہے. حدیث میں آپ فرماتے ہیں کل ما افر الاوداج ما لم یکن قرض ناب او حز ظفر، ہر وہ چیز قربانی کے لیے چل جاتی ہے، ذبح کرنے کے لیے چل جاتی ہے اوزار کے طور پر، چھری وغیرہ، جس سے رگیں کٹ جائیں. افر الاوداج یہاں پر یعنی کٹ کرنا، افرا کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا، تو جس سے رگیں کٹ، اوداج ودج کہتے ہیں رگ کو. تو اوداج پلورل ہوا، 1 2 3، کم سے کم 3 کے لیے پلورل آتا ہے عربی زبان میں. تو جس سے رگیں کٹ جاتی ہیں وہ چلتا ہے، بشرطے کہ وہ ذی ناب او حز ظفر، وہ یعنی دانت نہیں ہونا چاہیے، یا وہ جیسے کوئی آدمی پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح سے دانتوں سے بھی اس طرح سے لے کے قربانی کرتے تھے، یا جو ہے یعنی ظفر ناخن وغیرہ سے بھی چیل کوے یا کسی کے بھی اس طرح سے پھاڑ دیا، اس کو گردن کو، اس کی رگوں کو پھاڑ دیا اس طرح سے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. دانت اور ناخن جانور کے اس طرح سے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. باقی کسی بھی چیز سے آدمی کر دے تو ذبح ہو سکتا ہے. چھری اچھی دھار والی ہونا چاہیے. اور بخاری، یہ بیہقی کی روایت ہے جس کو الکبریٰ میں امام البیہقی نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رگیں کٹنی چاہیے تاکہ بدن کا پورا خون اس سے نکل جائے. 43، کیا قربانی کے جانور کے ساتھ سختی کرنا صحیح ہے؟ بہت سارے لوگ بہت مارتے ہیں جانوروں کو، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے. محمد بن سیرین کہتے ہیں ان عمر رضی اللہ عنہ رأى رجلا یجر شاة لیذبحها فضربه بالدرہ. حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گائے کو بہت کھینچ رہا تھا، شاۃ کو، بکری کو بہت زور زور سے کھینچ رہا تھا، گھسیٹ کے لے جا رہا تھا. حضرت عمر نے کیا کیا؟ ایک درہ ہمارے یہاں بولتے ہیں اس کو، ہنٹر، اس سے ایک، کس کو؟ بکری کو نہیں، بکری والے کو لگایا، ایک چابک اس کو لگایا، کہا سقھا لا ام لک الی الموت سوقا جمیلا، تجھے ماں نہ رہے، اس کو موت کی طرف لے جا رہا ہے، ذرا اچھے سلیقے سے لے کے جا، اس کی موت کا وقت ہے ابھی، تھوڑا عزت سے اس کو سلیقے سے لے جا. گھسیٹ کے گرتے پڑتے وہ کسی بھی جا رہی، اس کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، کیسا لے جا رہا ہے اس کو؟ اس کے ساتھ تھوڑا اچھا سلوک کرے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہنٹر مار کے اس کو تعلیم دی. بیہقی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا اور یہ صحیح ہے. 44، کیا جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے یا کوئی اور ذبح کرے تو بھی چلتا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ آدمی خود ذبح کرے. انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے جو سفید و کالے رنگ کے تھے، ان کو جو یعنی اقرنین سینگوں والے تھے، ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. تو معلوم ہوا کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرے. لیکن کسی کا جی گھبراتا دیکھ کے، خون چکر آ جاتا، بعض لوگوں کو ہوتا ہے ایسا، اور کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نے جس کو جیسا بنایا ویسا بنایا. بعض لوگوں کو خون دیکھ کے کیا ہوتا ہے، ایک دم چکر آ کے اس کو اٹھا رہے، بکرا دیے چھوڑ کے اب اس کو ہی اٹھا رہے، وہ یہ گیا کہ کیا ہوا اس کو.
ایک دم منہ سے بھی پھیس ویس آنے لگتا ہے ایک دم. تو چکر وکر آتے ہیں لوگوں کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نازک دل کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کا بکرا لاؤ, دوسرا بھی کر سکتا ہے اس کو. کیا کوئی اور قربانی کر سکتا ہے؟ تو اس بارے میں بھی ہم دیکھیں گے آگے. کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا صرف مرد ہی ذبح کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, تو مرد کا معاملہ مشکل ہوتا ہے, ڈرتا ہے بہت. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تم اپنا جانور خود ذبح کر لو, تم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر دو. اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے. بخاری کے بھی الفاظ ہیں وَأَمَرَ أَبُو مُوسَىٰ بَنَاتَهُ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی قربانیاں کر لیں. تو معلوم ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. کیا قربانی کسی اور سے کرا سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ, یا دیکھیے یہ مسائل بہت سارے ہم کو معلوم بھی ہوتے ہیں, لیکن کر رہے ہم لوگ, لیکن دلیل کیا ہے؟ کوئی پوچھے تو بولے سب کر رہے ہیں نا, میں بھی کر رہا. تو یہ ہماری دلیل نہیں ہونا چاہیے. ہماری دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں ایسا. جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساق معہ 100 بدنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ان کے ساتھ بھیجے. فلما انصرف الى المنحر نحر 63 بیدہ. جب قربان گاہ میں آئے یعنی عیدگاہ میں آئے, وہ سارے جانور لائے گئے, تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے 3 اور 63 جانور قربان کیے. اونٹ 63 جانور کس نے قربان کیے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر منها. تو 100 میں سے بچے ہوئے جو جانور تھے, اونٹ تھے, آپ نے حضرت علی کو دے دیے اور بچے ہوئے انہوں نے ذبح کر دیے. اس کو امام مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے اور الفاظ ابن حبان کے ہیں. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے جانور کسی اور کو قربانی کے لیے دیتا ہے, تم قربان کرو, تم ذبح کرو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا قربانی کرنے والے کا نام لینا ضروری ہے؟ بعض اوقات جو حصہ لیتے ہیں وہ چٹھی اس کو دیتے ہیں, اب وہ نام بھی کچھ کا کچھ پڑھتا ہے. اس کو پہلے میں پڑھنا آتا تو میں کیوں بنتا قصاب, میں انجینئر بنتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا ہے, بولتے بھائی اتنا پڑھا لکھا میں اگر ہوتا تو میں یہاں کیوں آتا, میں تو پلین چلاتا, پلین اڑاتا آسمان میں. تو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے. تو ٹھیک ہے, اگر نام لیں تو افضل ہے, اگر نہ لیں اس کو بتا دے بھائی یہ اس کی طرف سے ہے, وہ بولے اللہ جو یہ بول رہے ہیں میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں. اگر ایسا بھی کر لے تو بھی چلتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. ورنہ بولنے میں کچھ پہلے ارے ایسا نہیں ویسا, ارے احمد نہیں فلاں, اگر بولنا شروع کریں وہ بولے گا بھائی تمہاری قربانی تم ہی کرو. تو نام بعض اوقات آدمی بھول جاتا ہے یا پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے, تو اس میں اگر وہ دل میں نیت کر لے یہ اللہ جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے ان کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں, تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے شیخ عثیمین کہتے ہیں ان ذکر انہا عن فلان فہو افضل. اگر آدمی زبان سے کہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے تو یہ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے ایسا. لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام قال هذا منك ولك عن محمد وآل محمد. کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ یہ محمد کی طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے. وَإِن لَّمْ يَذْكُرْهُ كَفَتِ النِّيَّةُ وَلَكِنَّ الذِّكْرَ أَفْضَلُ. کہتے ہیں کہ اگر ذکر نہ بھی کرے زبان سے تو نیت کافی ہے, لیکن ذکر کیا ہے زبان سے کرنا افضل ہے. اس کو فتاوی نور علی الدرب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. 48 اگر غلطی سے اللہ کا نام لینا بھول جائے, ارے لا ذبح کرنا کر دیا, اب بسم اللہ اللہ اکبر بھول گیا میں اس کے اندر, اتنی ٹانگ مار رہا تھا جانور کہ میں نے چھری مار دیا, اس پہ یاد ہی نہیں رہا بولنے کا. اب وہ جانور حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ جانور حلال ہے, اس لیے کہ یعنی 2 صورتیں اس میں. ایک یہ کہ جان بوجھ کر اس نے نہیں کہا, لاپرواہی کی وجہ سے اس نے نام
نہیں لیا، یاد تھا لیکن نہیں لیا، تو ایسا جانور کھانا حلال نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو۔ 2، اگر وہ بولتا ہے عام طور سے لیکن بھولنے کی وجہ سے اس نے نام نہیں لیا تو وہ جانور اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ انعام میں اللہ نے کہا آیت نمبر 121 میں کہ اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مسلمان، غیر مسلم، اہل کتاب، کوئی بھی اس میں تفریق ہے نہیں، تو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو مت کھاؤ۔ تو ایسا جانور کھانا ہمارے لیے صحیح، یعنی اس کا گوشت کھانا صحیح نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو پھر تو اور بھی زیادہ سخت معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا بھول جائے تو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان فی المسلم اسم اللہ، مسلم میں خود اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہوتا ہے، اس میں اللہ کا نام، یعنی اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو ماننے والا ہے۔ فَإِن ذَبَحَ وَنَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَأْكُلْ، اگر وہ ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت ایک مسلمان بھول جائے اللہ کا نام لینا، فَلْيَأْكُلْ، تو وہ کھا لے۔ وَإِن ذَبَحَ الْمَجُوسِيُّ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلْ، اگر ایک مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا، اگر اللہ کا نام لے کے بھی ذبح کرے مت کھا۔ اور مسلمان اگر بھول جائے اللہ کا نام لینا وہ جائز ہے، کھا سکتا ہے اس میں سے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابی کا۔ یہ راجح قول اس میں ہے، یہ قول اس میں راجح، بعض علماء کہتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ صحابی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اس کو عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا اور صحیح سند اس کی ہے۔ کیا اگر ایک جانور ایسا ہے جو حاملہ نکلا، اس کے یعنی ایک گائے وغیرہ ہے، اونٹنی کو ذبح کیا اور اس میں بچہ نکل آیا اور وہ بچہ مرا ہوا تھا، تو کیا کریں گے؟ مرا ہوا بچہ نکلا تو حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کو تو ذبح نہیں کیا، اب وہ مرا ہوا ہے اور مردار کھانا جائز ہے نہیں۔ تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس میں بچہ نکل آئے تو وہ حلال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں، بچہ زندہ نکلے اور ہمارے سامنے زندہ ہو پھر مر جائے تو کیا ہوا؟ وہ مردار ہے، لیکن وہ مرا ہوا ہی نکلا پیٹ میں سے، تو اب ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے کہ نہیں؟ ایسی صورت میں اس کا گوشت حلال ہے۔ حنفیہ کے نزدیک حلال نہیں ہے، ہمارے نزدیک حلال ہے۔ کیوں؟ کھانے کے لیے نہیں، دلیل ہے اس کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ننحر الناقۃ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹ کی قربانی دیتے ہیں اور گائے کی قربانی دیتے ہیں، بکری کی قربانی دیتے ہیں۔ فنجد فی بطنها الجنین انلقیہ ام نأکلہ، اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آتا ہے، جنین نکل آتا ہے، ہم اس کو پھینک دیں یا کھائیں؟ پھینک دیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو پھینک دے بولتے، تو یعنی کہا کہ ہم اس کو پھینک دیں یا اس کو کھائیں؟ قال کلوہ، آپ نے کہا کلوہ ان شئتم، اگر تم چاہو تو کھاؤ، اگر تم چاہو تو کھاؤ۔ فإن ذکاتہ ذکات امہ، اس لیے کہ اس کی قربانی اس کی ماں ہی کی قربانی ہے۔ اگر تم نے اس کی ماں کو قربان کر دیا اور وہ مرا ہوا نکلا تو گویا کہ تم نے اس کو بھی قربان کر دیا ہے، تو وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر تم کھانا چاہو تو کھاؤ، نہیں کھانا ہے تم کو مت کھاؤ، نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ۔ ہمارے مسلمان کیسے ہیں؟ کریلا حلال ہے، تم اگر نہیں کھاتے گنہگار ہوں گے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، چاہو تو کھاؤ۔ تو جو حلال چیزیں ہیں ان کا کھانا فرض ہے، کھانا حلال ہے شرعاً اور اس کو کھانا فرض ہوگا نہیں۔ تو جو چیز حلال ہے وہ نہ کھائے تو بھی حلال، کھائے تو بھی حلال۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، حاکم اور اسی طرح سے ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی، حاکم اور طبرانی وغیرہ سب نے روایت کیا، الفاظ ابو داؤد کے ہیں اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنین حلال ہے اگرچہ وہ مردہ پیٹ میں سے نکلے۔ گوشت اور کھال کے کیا احکام ہیں؟ 50، سوال نمبر 50، کیا قربانی کرنے والے قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یعنی میری قربانی تو میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا لحوم الاضاحی وادخروا، اپنی قربانی کے جانوروں کا گوشت تم بھی کھاؤ اور اس کو سنبھال کے بھی رکھو، اس کو ذخیرہ کر کے بھی رکھو۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس کو امام احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔
ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا ضحى احدکم فلیأکل من اضحیتہ، تم میں سے جب کوئی قربانی دے کسی جانور کی تو اس کے گوشت میں سے وہ خود بھی کھائے۔ اس کو امام شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے الصحیحہ میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ آدمی اپنی قربانی کے جانور میں سے کھائے۔ 51 قربانی کے گوشت کا کیا 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 جائے، اس کی تقسیم کیسے کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی قربانی کا گوشت کھاؤ اور اس میں سے بائس اور فقیر کو کھلاؤ۔ ایسا آدمی جو تنگ دست ہو، پریشان حال ہو، اس کو بھی کھلاؤ، اور فقیر جو مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو خود بھی کھاؤ اور غربا کو، فقراء کو بھی کھلاؤ۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 28 ہے۔ سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وبقی فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جس نے قربانی کی ہے ایسا نہ ہو کہ 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کے پاس قربانی کا گوشت باقی رہے۔ 3 دن میں وہ کیا کر دے، آگے سنو آپ ذرا ٹھہرو، یہ مصیبت ہو گئی، ہم تو اس کو لٹکا کے سکھاتے ہیں پھر کھاتے ہیں، تو یہ تو گیا کہاں، موقع ہی چلا گیا ہمارا، تو کیا کریں، تو مجھ کو دے میں تجھ کو دیتا ہوں، ایسا کریں کیا کریں۔ ہاں ویسے راستے نکالنے میں ہم لوگ نمبر 1 ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس 3 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی قربانی کا گوشت باقی رہے۔ صحابی کہتے ہیں فلما كان العام المقبل، جب اگلا سال آیا یہ کہنے کے بعد، قالوا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفعل كما فعلنا عام الماضی، پچھلے سال جیسا ہم نے کیا تھا اس سال بھی ایسے ہی کریں، یعنی 3 دن کے اندر سب تقسیم کر دیں، 3 دن تک یعنی 3 دن کے بعد گوشت باقی نہ رہے، کیا سب ہم بانٹ دیں؟ قال کھلو واطعموا وادخروا، آپ نے کہا کھاؤ اور کھلاؤ اور بچا کے رکھو۔ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، اس لیے کہ وہ پچھلا سال جو تھا اس میں لوگوں پر غریبی کے حالات تھے، میں نے چاہا کہ تم ان کی غربت میں ان کی مدد کرو، یعنی وہ غریب لوگ تھے اور ان کی پریشانی کی وجہ سے میں نے کہا 3 دن تک رکھ سکتے ہو، اس کے بعد نہیں، یعنی 3 دن کے اندر بانٹ کے ختم کر دو تاکہ وہ گوشت تمہارے پاس نہ رہے اور لوگوں میں چلا جائے۔ وہ غربت کے دن تھے اس لیے میں نے ایسا کہا تھا، اب تم کیا کرو، کھاؤ کھلاؤ اور سنبھال کے رکھو، بچاؤ۔ کب تک بچاؤ کہا آپ نے، تو مہینہ بھر بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے کوئی برائی ہے، کیونکہ آپ نے کوئی حد نہیں، پہلے حد تھی اب حد ہے، اب کوئی حد نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے اتنا بھی نہ سنبھالے کہ گوشت سڑنے لگے، اس کو جتنا اس کی کھانے کی حد تک سنبھال کے رکھے اور وہ پھینکنے کا ہو جائے تب تک سنبھالنے میں کوئی مطلب نہیں ہے، آدمی بانٹ کے لوگوں کو غربا اور فقراء میں دے دے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، کہ اپنے گوشت میں سے کھاؤ، صدقہ کرو اور سنبھال کے بھی رکھو، تو جیسا چاہے آدمی کر سکتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک غریبوں کا۔ اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، بس 2 حصے آپ کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے۔ دوسروں میں آپ جس کو بھی دینا چاہیں دیں، رشتہ دار، دوست، دشمن، اپنے پرائے، سب جس کو دینا چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی لازم ہے، لازم کے حق اس میں نہیں ہے، لیکن افضل ہے، یہ بہتر ہے اور کرنا چاہیے ایسا۔ 52 قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد 3، کہ آپ نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ثم قال بعد کلوا وتزودوا وادخروا، اس کے بعد آپ نے کہا کھاؤ اور سفر میں بھی لے جا سکتے ہو، تزودوا توشہ بھی لے جاؤ، اور وادخروا اسٹور کر کے بھی رکھو۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جب تک رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، کوئی حد اس کی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے عید کی نماز سے پہلے قربانی دے دے تو وہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یعنی منع کیا تھا، اب
کر دیا اس نے قربانی، غلطی ہو گئی اس سے، تو وہ گوشت حلال ہے کہ نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ گوشت حلال ہے لیکن قربانی ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ۔ آپ نے فرمایا، اس کو امام ابو داؤد اور مسلم نے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی تھی تو وہ ایسا گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کو اس نے دیا، اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی نے قربانی پہلے ہی کر لی تو ایسا گوشت ہے جیسا آدمی اپنے گھر والوں کو کھانے کے لیے دیتا ہے، تو گھر والوں کو کھانے کے لیے دینے والا گوشت کیسا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ وہ حلال ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا گوشت ہے جیسے گھر والوں کو روز گوشت لے کے آتا ہے اور کھاؤ بولتا ہے، یہ عام گوشت کی طرح ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ گوشت بھی کیا ہے؟ حلال ہے لیکن قربانی ادا ہوئی نہیں۔ 54، کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز ہے؟ جواب، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، ایسے کو جو اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اور ایسے کو جو مسلمانوں کا دشمن نہ ہو تاکہ کھا پی کے تو موٹا ہو جائے اور ہم کو تکلیف دے، ایسا نہیں۔ ایسے آدمی کو دے سکتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے شر نہ ہو، یا کم از کم اس کا شر کم ہو جاتا ہو، ورنہ پوری گلی میں آپ بانٹ رہے سب کو اور اس کو ہی نہیں دے رہے جو شر ہے، اب وہ دیکھے گا اچھا تو شر ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ یہ بھی سمجھداری سے آپ چلیں۔ حربی کو نہیں دے سکتے ہیں، جو ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن ہو، اسلام کے خلاف جنگ کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کا تعاون نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ سورہ الممتحنہ کی آیت ہے، آیت نمبر 8۔ اللہ نے فرمایا اللہ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکالا نہیں، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، اللہ تم کو ان سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان سے احسان کا سلوک کرو، نیکی کا سلوک کرو، ان سے انصاف کرو۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ہے، یعنی ان سے عدل کے لیے بھی منع نہیں کرتا ہے اور اچھا سلوک کرنے سے بھی منع نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں، ان سے اچھا سلوک کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ میں احسان کر سکتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ان کو کھلانا پلانا، ان پر صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب آ جاتا ہے، اور قربانی کا گوشت بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ صدقہ ہوتا ہے تو ان پر صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیخ بن باز کہتے ہیں فالکافر الذی لیس بیننا وبینہ حرب، وہ کافر جس کے اور ہمارے درمیان جنگ نہ ہو، کالمستأمن او المعاہد، ایسا آدمی جس کو ہم نے امن دیا ہو، دوسری گورنمنٹ ہے جس میں ہماری جنگ اس سے نہیں ہے، یا معاہد ہے جس سے ہمارا معاہدہ ہے، تو یعطا من الاضحیۃ ومن الصدقۃ، اس کو قربانی کے گوشت میں سے یا صدقات میں سے دیا جا سکتا ہے۔ مجموع الفتاوی میں ان کا فتویٰ موجود ہے۔ قربانی کے چمڑے کا کیا کیا جائے؟ قربانی کا چمڑا آدمی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو صدقہ کیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کی قربانی کی ذمہ داری لیں، وَأَن يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، اور یہ کہ آپ ان سارے اونٹوں کے سارے گوشت کو کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، اس کا یعنی گوشت بھی، اس کے چمڑے بھی اور اس کی جلال بھی، اس کا کپڑا رسی وغیرہ سب صدقہ کر دو، اس کی رسی وغیرہ وہ بھی صدقہ کر دو۔ وَلَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا، اور ان چیزوں میں سے ذبح کرنے والے کو کچھ بھی چیز نہ دی جائے اس کی اجرت کے طور پر۔ آپ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ آپ نے فرمایا نحن نعطیہ من عندنا،
قربانی کرنے والے کی، قصاب کی جو ٹکڑے کرتا ہے گوشت و بوٹیاں اور چمڑا سب کرتا ہے کام، آپ نے فرمایا اس کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے۔ یہ نہیں کہ آدمیوں کا ہے کہ لے لو اور چمڑا اس کی اجرت میں تم لے لو، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ یا تو آدمی لے خود یا پھر صدقہ کر دے اس کو، لیکن اس کی اجرت کے طور پر اس میں سے گوشت لے لو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے، قصاب کو اپنی طرف سے اجرت دینا چاہیے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو کل ملا کر یہ 55 مسئلے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن یہ مسائل قربانی سے متعلق دلائل کے ساتھ ہیں، تو ہم جو بھی قربانی ہم میں سے کرنے والے ہیں وہ ان کی روشنی میں قربانی کریں، غلطیوں سے بچیں۔ مسائل معلوم نہیں ہیں، علماء سے فون پہ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، کتاب اس سلسلے میں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو قربانی کرنے کی اور صحیح طریقے سے کرنے کی، خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔